طفل مکتب ہو سنبھالو اپنے جوبن کو، ابھی تم طفل مکتب ہو سنبھالو اپنے جوبن کو، یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، میں نے جب بھی شکاری کو دیکھا ہے دانا پھینک رہا ہوتا ہے، اس کا پیچھے ٹارگٹ ہوتا ہے۔ آسمان کی بلندیوں پہ اڑنے والے پرندے جب اس دانے کو مفت کا مال دیکھ کے لپکتے ہیں تو شکاری کے جال میں پھنستے ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا۔ دنیا میں جب تک دھوکہ دینے والے موجود ہیں اور لالچی موجود ہیں، لوگ پھنستے چلے آ رہے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالی نے جن خوبیوں سے نوازا ہے ان میں سے ایک خوبی حریص ہونا بھی ہے، حرص، چاہت۔ وہ جنت کی ہو، خیر کی ہو، بھلائی کی ہو یا کثرت کی ہو۔ مالک فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا ہے، لیکن تم تکاثر کے چکر میں اور ملے اور ملے، حل من مزید۔ اس کی سزا بھی جہنم میں یہی رکھی ہے کہ جہنم بھی یہی کہے گی اللہ اور دے اور دے اور لا اور لا، حتی زرتم المقابر، قبریں پیٹ بھریں گی، اس سے پہلے پیٹ نہیں بھرتا۔ آدم کے بچے کی کیفیت کچھ ایسی ہے۔ حضرات، پوری کتاب اللہ، اکثر مساجد میں قرآن مجید کی تکمیلی تقریبات ہو چکی، آج رات جو باقی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ سننے والے نے سنا، پڑھنے والوں نے پڑھا، دیکھنے والوں نے دیکھا، جاننے والوں نے جانا، پرکھنے والوں نے پرکھا۔ ساری شریعتوں کا ایک ہی مزاج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم میرے بندے ہو، میں تمہارا وقار چاہتا ہوں، تمہیں عزت والا بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میرے ساتھ جڑے رہو گے، عزت بھی رہے گی، شہرت بھی رہے گی، وقار بھی رہے گا، آبرو بھی رہے گی، سب سلامت رہے گا۔ لیکن تمہارا دشمن، تمہارا پہلا حاسد، جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اور جب میں نے جنت دے دی تو جنت کے اندر بھی، جنت کے اندر بھی اس نے اپنے وار چلائے، دھوکے دیے، وسوسے ڈالے، اور قسمیں اٹھا کے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، لیکن وہی کروایا جس سے رب نے روکا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بے لباس کر کے رب نے جنت سے نکال دیا۔ جنت کے اندر تمہارا دشمن وہاں وار کر رہا ہے، اور اللہ نے یہ ڈھیل دی ہے، حالانکہ وہ نو گو ایریا اس کے لیے جانے کی، لیکن وہ وہاں بھی پہنچے گا جہاں تم سکون سے رہ رہے ہو۔ اسکن انت وزوجک الجنہ، وہ گھر نہیں ہے جہاں سکون نہیں ہے، اور وہاں سکون بھی ہے، کھلا کھانا بھی ہے، کوئی مشکل بھی نہیں۔ جو ہوا وہ آپ دیکھ چکے۔ اب اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انسانوں کو جو بتاتے ہیں، میں اس میں سے صرف ایک پہلو آج لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے میرا رب سمجھ دے، ہم اپنے دشمن کو پہچانیں۔ ہمارے یہاں عادت بن چکی ہے کہ کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، ہم اپنے ہی کسی کو ملزم ٹھہراتے ہیں، مجرم کوئی اور ہوتا ہے، فائدہ کوئی اور اٹھا جاتا ہے، اور ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔
جب تک دشمن کی پہچان نہیں، دوست کی خبر نہیں، ہم اپنے بچوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ بیٹا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، بسا اوقات بچوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ہم کیوں روکتے ہیں چھوٹے بچے کو کہ آپ نے کسی ساکٹ میں انگلی نہیں دینی، کرنٹ لگے گا، جان کو خطرہ ہے۔ قرآن جب جب جہاں جہاں سے بھی روکتا ہے تو پیچھے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے۔ ایمان برباد ہو گیا تو جان بھی گئی، جان گئی تو جہان بھی گیا۔ اور جو جل جاتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں کہ ان کے علاج مشکل ہوتے ہیں، ہو بھی جائیں تو پھر ان کی اصل شکلیں برقرار نہیں رہتی۔ مالک کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، سنیے گا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک بات سمجھائی، تم سے پہلے لوگ بھی آئے، تم بھی ہو۔ پرابلم کیا ہے؟ ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ ساری قوم دیویوں کی پجاری ہو گئی ہے۔ پہلے اپنا کوئی دیوتا بناتے ہیں، دیوی بناتے ہیں، اور پھر اس کے پجاری بن جاتے ہیں۔ اگر میں اس کی لسٹ دینے لگوں تو بات لمبی ہو جائے گی کہ ہر شخص نے کسی نہ کسی چیز کو اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے، اپنی مجبوری بنا رکھا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں پڑھا تھا کہ ابھی تم طفل مکتب ہو، بندہ بچپن سے لے کے 55 تک کیا 100 تک بھی چلا جائے تو بعض چیزوں میں وہ طالب علم ہی رہتا ہے، چاہتی رہتی ہے، تڑپ ہی رہتی ہے، بچہ ہی رہتا ہے۔ اور بچوں کا نقصان، بچوں کا نقصان، شاعر کہتا ہے کہ ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوبن کو، یہ جوش، یہ جوبن، یہ عادتیں، یہ نفسیاتی عادات اور فکریں، یہ سائیکی پرابلمز، یہ ساری تمہیں نقصان دے سکتی ہیں، کیونکہ یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ طوطا بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، آواز بڑی پیاری لگتی ہے، لیکن تم کیا جانو کہ جو فصل کچی ہو ٹکڑے کرتا ہے، کاٹتا ہے، نقصان کرتا ہے۔ طوطا کچی فصل اور شیطان کچے مومن کو پکڑتا ہے، پکا مومن اس کی پکڑ میں نہیں آتا۔ لہذا اللہ نے جب یہ بات کہی تو کہا یا ایھا الذین آمنو، تم مومن ہو، تم سارے مومن ہو، میں نے مان لیا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مچھر ہو تو مچھر دانی کو ایسے بند کرتے ہو کہ کہیں سے گھس نہ سکے۔ کیا خیال ہے؟ اے سی چلاتے ہو تو وتھا نکراں ساریاں بند کر دے کہ کہیں سے ہوا باہر نہ جائے۔ میں تمہیں تمہارے سب سے بڑے دشمن کے بارے میں بتا رہا ہوں، پہلے اپنے آپ کو سمیٹو، لپیٹو، پوری کی پوری انٹری مارو اسلام میں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پھندوں میں مت آنا۔ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا بڑا نمایاں دشمن ہے لیکن وار چھپ کے کرتا ہے۔ اب اللہ تعالی لوٹیے واپس دوبارہ سورہ نساء آیت نمبر 117، یدعون من دونہ الا اناثا، لوگوں کو عادت بن گئی ہے دیویاں، مقدر کی دیوی، قسمت کا ستارہ، ہاتھ کی لکیریں، یہ وہ، یہ مورتیاں، وہ بت، یہ درباریں، یہ سرکاریں، یہ دستاریں، یہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ سنیے، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، سرکش شیطان کے پیچھے بھاگنے والے۔ آج اگر آپ لوگوں کو فیکٹس اینڈ فگرز دوں نا تو آپ شاید پریشان ہو جائیں کہ مسلمانوں میں ہر 100 میں سے 90 کے لگ بھگ لوگ شیطانی چالوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہر دکھ سکھ میں انہی کو پکارتے ہیں۔ اور عادت کیا بن گئی ہے؟ ایزی وے۔ میں نے جس بندے سے بھی پوچھا نا، پاجی چینل بنانا ہے، اس پہ یہ ڈالنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں ایپ پہ بیٹھنا ہے، ساری رات جاگنا ہے، بڑے بڑے شریف النفس لوگ، ان کی بیٹیاں، ان کی بہویں، ان کی بھابیاں، ان کی نندیں، آپس میں رشتے، بوڑھی مائیں ڈٹی ہوئی ہیں، ساری رات جاگ رہی ہیں۔ رمضان ہے نہیں، بس یہ تے لائیو بہنا ہے، بکواس سننی ہے، تو بس بچ اپنا تھوڑا بہت ایڈ۔ کیا ملے گا؟ روپیہ ملے گا، پیسہ ملے گا۔ بھئی تم کیوں کما رہی ہو؟ کھاتے پیتے لوگ ہو؟ نہیں، ساڈے بندے سانو ساڈی مرضی دا نہیں دیندے۔
پتہ نہیں آپ کو خبر ہے یا آپ میری طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ صرف بچے دھوکہ نہیں دیتے، بچے دھوکے میں، صرف عورت۔ کیوں؟ کس لیے؟ گیمز کے نام پہ، کس چکر میں؟ ابھی بڑی دھوم سے جنازہ نکلنا ہے، کچھ خبر ملی ہے کہ فوتگی ہوئی ہے NFT کی، یہ ابھی آج کل کی خبریں ہیں۔ کروڑوں اربوں ڈبو کے جوئے پہ لگا کے گھر والوں سے لے کے خفیہ چھپا کے، چال کس کی تھی؟ جس کے پیچھے تھے وہی تو آپ کو رحمان سے دور کر رہا تھا کہ حلال کھانا ہے یا حرام، کمانا کیا ہے، ذرائع آمدن کیا ہے۔ بہرحال اگلا پیغام سنیے۔ اللہ کہتے ہیں لعنہ اللہ، یہ ہماری کمپنی کا بندہ نہیں ہے، ہم نے اس کو نکال دیا ہے۔ سر جی آپ اس بندے سے سودا کریں گے جسے کمپنی نے فارغ کر دیا ہو، اعلان کر دیا ہو، اشتہار دے دیا ہو، اشتہاری قرار دیا گیا ہو، یہ بندہ ہمارا نہیں ہے، اس کے کام یہ ہیں، جرم یہ ہیں، اس وجہ سے ہم اس کے کسی لین دین کے ذمہ دار نہیں ہیں، اگر کسی کا نقصان ہو گیا تو خود ذمہ دار ہوگا۔ اس حقیقت کو مانتے ہو؟ 1459 برس قبل جس کتاب کا نازل ہونے کا آغاز ہوا تھا اس میں یہ میسج موجود ہے۔ وقال، وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس کو بھائی نکال دیا ہے۔ وہ کہتا کیا تھا؟ کہتا کیا ہے؟ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اللہ یہ تیری کمپنی میں کوئی بندہ نہیں رہنے دوں گا، بندے تیرے، کھانا پینا تیرا، لباس تیرا، عطائیں تیری، فضائیں ہوائیں تیری، پانی دیے ہوئے تیرے، نعمتیں تیری، تو جتنا مرضی کہہ لے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو رحمان بن، مہربان بن، تو قدردان بن، تیرے بندے میں تیرے نہیں رہنے دوں گا۔ کئی دفعہ بچہ بگڑ جائے نا تو باپ کو کہتا ہے داڑھی تے ہاتھ پھیر کے نا، ابا یہ تیری اولاد ہے لیکن میں تیری نہیں رہن دینی، یہ میری منن گے۔ تو پیو اگو کہندا شیطانہ جا، جو کرنا ہی ہے تے میرے نے نا۔ اللہ نے بھی کہا جو میرے مخلص ہیں وہ تیرے شکنجے میں، تیرے جالو میں، تیرے ہتھ کنڈو میں نہیں آئیں گے۔ ذرا اللہ کا انتباہ سنیے اور اس کا چیلنج سنیے۔ اس نے کیا کہا؟ پہلے نمبر پہ میں تیرے بندے تیرے نہیں رہنے دوں گا۔ کتنی دنیا ہے جو اس وقت عبادت الشیاطین ہے۔ یاد رہے آج سے کئی سال پہلے یہ ایک لیکچر میں نے کہا تھا کہ ماوراء النہر کی پٹیوں پہ یہ شیطان کو پوجنے والے باقاعدہ ان کا کہنا ہے کہ لوگوں رب جو ہے کائنات کا معاذ اللہ ہمت نہیں پڑ رہی، شرک کی دعوت دینے والا سب سے پہلا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے ان کے لفظ سنے تھے، لیکن تب دبے لفظوں میں کہتے تھے کیوں؟ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ کہا کس نے؟ اللہ نے۔ کیا کس نے؟ فرشتوں نے۔ کروایا کس نے؟ آدم نے۔ ڈٹا کون رہا؟ شیطان۔ اس لیے ہم شیطان کے بندے ہیں۔ تب سے چل کر کے اب جس کنڈیشن کے ساتھ الومناتی دنیا میں پھیلی اور آئی اور چلی، اور آپ کے جو ہے ملک میں اس کے مجسمے لگے، کارٹون لگے، اور گلی گلی، گھر گھر، محلے محلے، جیب جیب، پاکٹ پاکٹ، ہاتھ ہاتھ آپ کے پاس موجود، لیکن ہمیں شاید ادراک نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرا پھٹکارا ہوا، دھتکارا ہوا، نکالا ہوا ہے، اس کے ساتھ نہ جڑنا، یہ تمہیں آ کر کے گمراہ کرے گا۔ اور اس نے خود کہا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں غلط رستوں پہ چڑھا کے گمراہ کر کے دکھاؤں گا، تیرے سے دور کروں گا، غلط رستوں پہ چلاؤں گا۔ اور اگلا میرا ہتھ کنڈا ہے وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں امیدیں دلا کے خواہشات کا اسیر بنا دوں گا۔ امید 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 امید، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ایسے ملے گا، وہ ہوگا، میں نے اتنے میں کھیلنا ہے، اتنے میں جانا ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں آرڈر لگاؤں گا، بندے تیرے۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ ڈنگروں کو کاٹ کاٹ کے انسان بنانے کی کوشش کریں گے، جانوروں کو، اور خود اپنی کٹنگز کروا کروا کے جانور بننے کی کوشش کریں گے۔ مثال دوں سمجھ آئے تو
ورلڈ میں اس وقت اپنی زبان کو کاٹ کے 2 شاخہ کرنے کا رواج کب سے چلا ہے؟ کس نے چلایا؟ کہ سانپ نظر آئے، جسم پہ ٹیٹو بنا کے، وشم کروا کے، کٹ لگوا کے، مگرمچھ بننا، طاقت شکتی شالی آنا، قوت کی سوچ، سر کی کٹنگ، بھالو بننا، بندر بننا، گدھا بننا، جانوروں جیسی شکلیں بنانا، یہ انسانوں کو جو ہے اس نے بندر کے بچے بنوایا کہ نہیں بنوایا؟ کون ہے ڈارون؟ کیا دیا نظریہ کہ میرے امی، میرے ابو، میرے اباؤ اجداد بندر ہیں، انسان نہیں؟ کروں گا میں، وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں آرڈر دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق بدل کے رکھ دیں گے۔ اللہ کی تخلیق، شرم آ رہی ہے کہ میں صرف اس کی مثالیں دوں۔ سر سے لے کے پاؤں تلک کون سی جگہ ہے جہاں پہ چھلے کڑے نہیں ڈالے؟ ناک کا کوکا بڑی دور کی بات ہے، یہ ڈھٹا رتوکا کل کی بات ہے، کل رات کی بات ہے، بہت ڈھونڈا ہے نہیں ملا۔ غیرت، عزت، آبرو، چلتے چلتے مہندیوں کے ڈیزائن تیرے میرے شہر میں بیوٹی پارلرز پہ، آپ کی اور میری بہن اور میری عزت کے ساتھ، سیدھے طرف سے لے کے مکمل سر سے پاؤں اور پچھلی طرف، کیا کچھ نہیں کیا جو دنیا کر رہی تھی، شیطان کروا رہا تھا، وہ آ گیا، اپنا لیا۔ آگے چل کے ذکر کروں گا، لباس سے لے کے وضاقتہ تلک، تہذیب سے لے کے تمدن تک، یہ پھندے ہی پھندے اللہ تعالیٰ یہ باتیں بتا کے اب کہتے ہیں بھائی جس نے جانا ہے مرضی میں نے بتا دیا ہے، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جس نے یاری لگا لی، دلی قلبی دوستی لگا لی، شیطان کی اداؤں کو، پھندوں کو چاہنے لگا، پسند کرنے لگا، رحمان کی سادگی، اللہ کا دیا اور عطا، اللہ کی تخلیق، رب کا دیا ناک، اللہ کی دی آنکھیں، رب کے دیے کان، گردن، برا لگنے لگے، فقد خسر خسرانا مبینا، تم کہتے ہو ہم پرافٹ میں گئے، ہم کہتے ہیں تم خسارے میں گئے۔ اب اللہ خود کہتے ہیں یعدہم ویمنیہم، یہ وعدے کرے گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ ملے گا، اتنے ڈالر لاؤ، اتنے لے کے آؤ، ہر دن لو، بس جو ہے آپ کلک کرتے جائیں، پرافٹ ملیں گے، یہ کرو وہ ملے گا، یہ نصاب لے لو، کامیابیاں ملیں گی۔ اللہ کہتے ہیں وما یعدہم الشیطان الا غرورا، غرور ایک ہے پنجابی میں، اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہم سمجھتے ہیں کہ آکڑ ہے، عربی میں غرور استعمال ہوتا ہے دھوکے کے لیے۔ کیا ہے دھوکا؟ پانی کا بلبلا بنا، بارش ہوئی، چل رہا ہے، مزے میں ہے، کہتا میں لمبا سفر کروں گا، لیکن دوسرا پانی کا ایک قطرہ اس پہ گرتا ہے، وجود ٹوٹ جاتا ہے، ہوا نکل جاتی ہے، دھوکا تھا، ختم ہو گیا، پانی کا بلبلا تھا، مٹ گیا۔ انسان میں ہوا بھرتا ہے، دھوکے دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دکھاتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں جس نے اس سے یاری لگا لی ان کا ہو گیا، اولئک مأواہم جہنم، دنیا جہنم قدا کر دوں گا، آخرت جہنم بنا دوں گا، ولا یجدون عنہا محیصا، پھر چھٹکارا بھی پانا چاہیں گے تو نہیں پائیں گے، دنیا میں اس کے شکنجے میں اور قیامت کے دن جہنم کے شکنجے میں یہ بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ الٹرنیٹ کیا ہے، متبادل کیا ہے، قرآن کی خوبی ہے، ڈراتا ہے تو خوشخبری بھی دیتا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو میرے ساتھ جڑے رہے، بات مان لی، امن میں رہیں گے، نیک صالح اعمال تھوڑے کر لیے لیکن میرٹ پہ برانڈڈ کر لیے، جو اسلام چاہتا ہے وہی کی ہے، تھوڑی کھا لی، نمک مرچ سے کھا لی، جذبات میں نہیں، خواہشات میں نہیں، دریاؤں میں دلدلوں میں نہیں دھسایا، نہیں پھنسے۔ سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان لوگوں کو ہم نے ان جنتوں میں جگہ دینی ہے جہاں ان کے گھروں کے نیچے سے دریا بہ رہے ہوں گے، خالدین فیہا، الاٹمنٹ پکی ہے، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وعد اللہ حقا، شیطان کا وعدہ جھوٹا، رحمان کا وعدہ حق۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، یہاں اللہ نے کہا ہے میرے سے کوئی زیادہ سچا نظر آ رہا ہے، میرے سے کوئی بڑھ کے سچا ہے؟ اس سوال کے بعد اب کتاب اللہ کا یہ جملہ بھی سنیے اور پھر ہم ان چیزوں کی طرف آئیں جو پھندے ہیں۔ مالک فرماتے ہیں یا ایھا الناس، لوگو،
یہاں یا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس، کافر تم بھی سنو، ملحد تم بھی سنو، مستشرقین آپ بھی سنیں، مشرکین بھی سنیں، ساری دنیا کے اللہ کے باغی سنیں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کوئی کھانا ہے تو کوئی نفیس کھاؤ، حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، عمدہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطانی چالو میں اپنے کھانے مت بدلو۔ سر جی رپورٹیں آتی رہتی ہیں کہ یہ مرغی کس لیے بنائی گئی، آپ کی بھی آنکھیں بند ہیں، میری بھی آنکھیں بند ہیں، مگر اس کی اشتہار بازی ایسی ہوتی ہے، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ حضرات ایک ایک چیز کہتے ہیں جی یورپ میں سچ بڑا ہے، میں کہتا ہوں کائنات کے ہر جھوٹ کا آغاز وہاں سے شروع ہو کے وہیں پہ ختم۔ کیا جانے آپ کو کی حقیقت کو، کیا جانے آپ اس زہر کو جس کو میٹھا زہر کہتے ہیں، کیا جانوں میں، میرے بچے کیا جانے اس مرغی کو، کیا جانے اس برائلر کو۔ اب تو فارمی مچھلی کو بھی یہی غذا دی جانے لگی ہے۔ کوئی انسان آنکھوں سے دیکھ کے اپنے مانتے، میری رپورٹیں نہیں اپنوں کی ہیں، ان کے اپنے ڈاکٹرز کی ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ یہاں شائع نہیں ہونے دی جاتی، ڈیلیٹ کروا دی جاتی ہیں۔ معاذ اللہ برا لگ رہا ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرمائیں، دنیا کا کوئی انسان شاید گندگی کے اس خون کو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو جو سسٹم ہے یہاں اس مرغی کے صرف انڈے کا، بیوہ مرغیوں کے یتیم انڈے، یتیم النسل فقیر النسل قوم کھا رہی ہے، دھڑا دھڑ کھا رہی ہے، دیسی ختم، بیج ختم، ہائیبریڈ نکلے نہ نکلے، جانوروں کو کھلانے پڑ جائے وہ مونجی اور چاول، لیکن لگے ہوئے ہیں، پھندے ہیں۔ ہم اپنی کب سوچیں گے من حیث القوم، کہاں ہے ہماری آج فصلوں کے بیج، کہاں ہے وہ تربوز جو بیج دیتا تھا، اور کہاں ہے وہ کنو مالٹا کہ جس سے آگے بیج اور بیج سے آگے پھر فصل بنتی تھی۔ نسلیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، بانج ہوتی جا رہی ہیں، فصلوں میں بھی ٹرانسجینڈر، ہمارے اندر بھی وہی کچھ۔ تو بھائی کچھ سوچنا پڑے گا، کچھ جاننا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے جن باتوں کے تذکرے کیے ہیں اس حوالے سے مجھے آپ کو جو چیز سوچنی ہے، اس کے چیلنج کو لے کے ذرا آگے بڑھے۔ ان کے جو چیلنجز ہیں اس میں پہلا چیلنج کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے دکھاؤں گا۔ روز اول سے حاصل ہے، ابو امی کو اس نے دھوکہ دیا، ماں باپ دھوکے میں آگے جنت میں رہ کے، اولاد کو سمجھایا جا رہا ہے او بنی آدم، شیطان تمہیں فتنے میں آزمائش میں نہ ڈال دے، یہ وہی ظالم ہے جس نے تمہارے ماں باپ کو جنت میں اچھی خاصی زندگی گزارتے ننگا کر کے نکلوا دیا۔ پڑھیے سورۃ اعراف کو، لیکن آپ کو بھی پرواہ نہیں، مجھے بھی پرواہ نہیں، یہ گمراہ کرے گا۔ اب گمراہی کیا ہے، اس سے بڑی کیا ہوگی؟ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں مثال لفظوں میں ویسے نہیں دے رہا، حقیقت ہے۔ باپ کی ابائے کی دکانیں ہیں، سقاف بیچتا ہے، پردے کا سامان رکھے ہوئے، اور گھر میں بیوی بیٹی بہو تینوں فیشن شو دیکھ دیکھ کے اپنے ڈیزائن سلیکٹ کرتی ہیں، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا۔ اتنی جرت نہیں بیچارے کی کہ گھر والوں کو کہہ سکے، کیوں؟ کہہ کے بول بول کے۔ یاد رکھیے شیطان کا پہلا ہتھ کنڈا، جو آپ کا خیر خواہ ہوگا یہ اسے قیدو بنائے گا، جو آپ کی عزتوں کا دشمن ہوگا یہ اسے رانجھا بنا کے ہیرو بنائے گا۔ یہ ہماری لوک داستانیں، جتنی بھی لوک داستانیں، وہ لیلا اور مجنو سے لے کے یہاں کی لوکل داستانوں تلک، جو عزت پہ نظر رکھے گا، تاڑے گا، بھگائے گا، وہ ہیرو ہوگا، اور جو نگران ہوگا، وہ دادا ہو، وہ چچا ہو، وہ تایا جی ہو، وہ ماموں ہو، وہ گھر کا سربراہ ہو، وہ والد ہو، وہ بھائی ہو، اسے فلمیں ڈرامے ویلن بنا کے پیش کریں گی، اور اس کے ساتھ نفرت پیدا ہو جائے گی اینڈ تک جانے تک۔ جو دھوکے باز اور فراڈیا ہے، جو شیطان کا نمائندہ اور اس کا شکنجہ اور جال پھینک رہا ہے، وہ حقیقی ہو جائے گا۔ لاہور میں، جوہر ٹاؤن میں ابھی 1-2 دنوں میں جو کچھ ہوا،
دنیا نے دیکھا وہ جی غیرت کی وجہ سے مر گئے. معاملہ غیرت کا ہوتا تو میں یقین کر لیتا. روکے کون؟ اس مولوی کو روکو جو بھاگنے والی بچیوں کو. بچی کو تو شیطان بھگا کے لے گیا. کوئی تو ہو غیرت مند مسلح پہ بیٹھا جو کہہ سکے ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کے آ جائے, جب تک ولی نہیں لے کے آؤ گے نکاح نہیں ہوگا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کا نکاح ہے ہی نہیں جس کے ساتھ اس کا ولی نہیں. باپ زندہ ہے جی زندہ ہے, بھائی زندہ ہیں زندہ ہیں, مار کے آئے ہو جی مار کے آئے ہیں, سلا کے آئے ہو سلا کے آئے ہیں. نشہ دینے کا کس نے بولا؟ یہ جو آج خیر خواہ نظر آ رہا ہے, پیچھے لاشیں گرتی ہیں تو غیرت مندوں کی, لیکن گرواتا کون ہے؟ شیطان کی نمائندگی کرنے والا. بھلے وہ عالم دین کے روپ میں ہو, صوفی کے روپ میں ہو, کسی خیر خواہ کے روپ میں ہو, ہمیں اس پہ نظر رکھنی ہوگی, فیصلہ لینا ہوگا. اللہ کی قسم یہی لوگ پھر جب حلالے کی شکل میں آتے ہیں پھر روتے ہیں, طلاق میں پھر روتے ہیں. تو کیوں نہیں رحمان والا قرآن لے کر کے اپنے نکاح کا سسٹم, طلاق کا سسٹم, خلع کا سسٹم اسے وہ کیوں نہیں کر لیتے کہ جس میں خیر ہی خیر ہے, مرد کی غیرت بھی باقی اور عورت کی عزت بھی باقی. لیکن ہم پھنس گئے ہیں. اس نے کہا تھا میں بہکاؤں گا, صراط مستقیم پہ نہیں رہنے دوں گا, اور محبوب قرآن اترا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. لوگوں میری سیرت, میرے اہل بیت کا کردار, میرے اصحاب کا کردار مت چھوڑنا, یہی تو صراط مستقیم ہے. کہاں ہے آپ میں اور مجھ میں؟ آہستہ آہستہ سب جو ہے پھسلتا چلا گیا. اور دوسرا چیلنج اس نے مارا تھا میں ان کو آرزوؤں میں مبتلا کر کے نہ رکھوں تو مجھے رب نہ کہنا. آرزویں گنوں, ویسے ہر بندے کی اپنی آرزو اپنی تمنا. میں نے کالج کے واش رومز کے دروازے پہ یہ جملے مٹوائے. کس نے لکھوائے؟ ہمارا مطالبہ ایک ایک طالبہ, معذرت طالب علم لکھتا ہے. طالب علم کو ہر چیز کی طلب ہے سوائے علم کے, ہے وہ طالب علم. آج کے اسٹوڈنٹ کو چیک کر لیں, الا من رحم ربی, شریف سے شریف گھر اور خانوادے, گھر سے باہر نکلتے چال دیکھ لیں, ڈھال دیکھ لیں, قول دیکھ لیں, فعل دیکھ لیں, قرار دیکھ لیں, یقین کیجئے شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ امت محمدیہ کا بیٹا ہے. اور اگر بیٹیوں کے لچھن دیکھ لیں, آرزویں, تمنائیں, یہ وہ, سر جی صرف ایک موبائل کے پیچھے عزت, ایک برگر کے پیچھے, ایک لائف سٹائل, یہ والا ایسے, میں نے بگڑ کے دکھانا ہے, میں نے آزادی لینی ہے, گھر میں پابندیاں ہیں, اماں نہیں جینے دیتی, ابو نہیں جینے دیتے, دادی اماں بولتی ہیں. کون ہوتے ہیں یہ؟ نہیں جانا میں نے کسی کے ساتھ, میں نے اکیلے جانا ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ آرزویں, 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 تمنائیں, زیادہ کا حصول چاہتے ہیں, خواب سراب سجا کے اپنے پھندو کے جال پھنسا کے, مقصد حیات بھلا کے, رب کی بندگی کا باغی تاغی بنا کے, فکر آخرت سے سراسر غافل کر کے, پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی تینوں اور کسے نل کی. روزوں کے دنوں میں نوجوان سب سے زیادہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کو مجھے پتا ہے. بزرگ پھر بھی شاید روزہ رکھ لیتے ہیں, جوانوں کی حالت نہ پوچھیں. وہی نشے, وہی عادتیں, وہی سارا کچھ. تیسرا چیلنج میں ان کو حکم دوں گا یہ بدلیں گے. سر جی رکیے ذرا, سر کی دماغ کی سوچ بدلی ہے کہ نہیں بدلی؟ شیطان کا پھندا رحمان کو سوچ ہی نہ سکے. میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں, کھولیے اس پہ قرآن, یقین کیجئے ماسٹر کاپی پہ قرآن کھول کے پڑھیں ذرا. ما بین الدفتین, 2 جلدوں کے درمیان. میں آج بھی کہوں گا قرآن پڑھنا ہو تو یار وہ کوشش کیا کریں, گاڑی میں رکھیں, پاکٹ میں رکھیں, گھر میں رکھیں, جب پڑھنا ہونا تو وہ کھولیں. مجھے ایک دن ابا جی نے بلایا, میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا, کہنے لگے یار تیری بیگم نو نا فون دی لت بہت پی گئی ہے تے تو باہر اندر پھردا رہنا, دی خبرگیری کر یار. میں کیا ابا جی تھانوں کدے لئی وڈا منیا ہے؟ کہنے لگے پتر ٹھیک ہے وڈا, لیکن پھر بھی کچھ فرق ہوتا. میں نے کہا آج پکڑتے. جہاں بیٹھ کے پڑھ رہی تھی پیچھے ونڈو شیشہ لگا ہوا, میں نے کہا جی آ جائیں. وہ دیکھا
یعنی کہ بیک سائڈ پہ ہے تو ایسے پڑھ رہے ہیں، تو قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی. میں نے کہا ابو جی نظر پڑی؟ ابو کی نظر مجھ سے تیز تھی، وہ چشمہ نہیں یوز کرتا. کہندے یار میں کی سوچن ڈیا سا تے کی. میں کہ ابا جی تسی پاویں جو سوچیا لگدا وہی ٹھیک ہے. میں مسجد میں بھی بیٹھ کے جیب سے نکالوں نا تو کمنٹس پتہ کیا ہوتے ہیں؟ مولوی نو ایتھے بھی آن کے موبائل نہیں وہ عادت چھٹی، اس پہ حدیث بھی کھول لیں تو یہی لگتا ہے. تو پھر کیوں نہ قرآن پہ پڑھے؟ کیونکہ اس پہ میں جب کھولتا ہوں تو قرآن پڑھتے ہوئے بھی جو وہ اپنی گندگی کی دعوت بھیجتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے بیت اللہ میں، کسی اور جگہ پہ بھی نہیں. جب میں نے اس کو مان جو لیا، اس کی حدود قیود شروط کو میں نے اوکے جو کر لیا، پھر وہ جو مرضی بھیجے میں قرآن بھی پڑھوں تو مجھے دعوت زنا، دعوت صفا، دعوت گناہ، بیچ میں کیا کون سی علائشیں اور گندگیاں دی جا رہی ہیں، مجھے آخر ایکسپٹ تو کرنا پڑے گا، مان کے جو بیٹھا ہوں. تو اس لیے جو جو اس نے کر رکھا ہے میں انہیں حکم دوں گا، یہ کان پھاڑیں گے. سر جی سر کی سوچ میں ذرا آئیے، آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ سر کے بال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یا مکمل ٹینڈ کروائی ہے، یا مکمل چھوٹے کروائے ہیں، یا مکمل بڑے رکھے، قضا سے منع کیا ہے. لیکن آپ کا اور میرا بیٹا، ہماری آج عادت ہی یہ بن گئی ہے، نئی نئی کٹنگ انٹرنیشنل لیول کی، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ایسے ہے ویسے ہے. نہیں میرے دوست، پھندوں میں پھنس گئے ہو، چالیں چلا گیا ہے، دماغ کے اندر کی بھی سوچ بدل گیا ہے. اسے رحمان سے جڑنا تھا، اس میں غلط سوچیں ڈال کے یہ کر لے وہ کر لے. توحید کے مد مقابل شرک کی سوچ دماغ میں ہے، کہیں اور ہے. اور پھندا کیا دیا ہے؟ امت محمدیہ میں شرک نہیں. اگلا پھندا کیا دیا ہے؟ سر جی اللہ کو لو انی دفعہ مانگ کے ویکھیا انہیں نہیں دیتا، ہوں ذرا بابا جی کو لا جاؤ. میری بیگم ہاسپٹل میں تھی، اور کرسچنز کا ہاسپٹل ہے امریکن. میں نے ان کو کہا سر میں نے جو آپ نے میڈیسن لکھ کے دینی ہے دوں گا، میں خود آپ سے نہیں دلوانی. کہنے لگے یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، میڈیسن ہم دیں گے آپ کو نہیں، ہمارا اصول یہ ہے. خیر میں نوٹ کرتا رہا، مسز بھی نوٹ کرتی رہی. 3-4 دن لگاتار میڈیسن تو دیتے تھے، لیکن وہ ایسی تھی جس سے نہ درد رکتا تھا، نہ بی پی لو ہوتا تھا، نہ کوئی مسئلہ. تیسرے دن کہنے لگے باجی تسی اینیاں دوائیاں کھا کے ویکھیاں نے، تسی ایک دفعہ ساڈی پرے چ شامل ہو کے ویکھ لو، سارے دکھ مٹ جانے نے. ہم اسی چیز کے انتظار میں تھے، ہمیں پتا تھا، انتظار میں تھے کہ کہیں جی ٹھیک ہے جی آپ کی پرے میں آئے. انہیں نہیں علم تھا کہ ہمارے اوپر بھی کچھ ہو رہا ہے. جو پہلے میڈیسن دی گئی گویا کہ میڈیسن نہیں ہے، کچھ اور ہے. جس دن پرے میں جانے کا کہا اس دن سے میڈیسن اچھی شروع ہو گئی. انہیں کیا ایک گل سنیا جی، یہ ہم پہلے جانتے تھے آپ کے بارے میں، آپ کی پرے کی وجہ سے نہیں، آپ نے جو اب میڈیسن صحیح دینی شروع کی ہے، یہ تمہارا جھوٹ، یہ فراڈ، یہ بے ایمانی، یہ بددیانتی، یہ تمہارے. جب کہا تو اس کے بعد ایسا انجیکشن لگایا کہ جس کی سزا میں آج تک بھگت رہا ہوں. اگر پکڑ لو تو اسے رستے سے ہٹا دو، ساتھ مل کے ہاں میں ہاں ملا دو، ایمان بھی گیا، جان بھی گئی، عزت بھی گئی، آبرو بھی گئی. یہی تو چاہتے ہیں. اللہ سے مانگ مانگ کے دیکھا ہے. ایک دفعہ باجی بابیاں کو لو آؤ، باجی روانہ ہو جاتی ہے. وہاں جا کے پھر جو ہوتا ہے اس کا نتیجہ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا. پڑھا تھا نا اپنے آپ کے ہمسائے ضلع میں، آپ کے ہمسائے ضلع میں بالکل قریب، کوئی زیادہ دور نہیں ہے، قریب کی تحصیل میں ایک بابا جی سے بیٹے لینے کے لیے جو آن دی ریکارڈ دیکھی گئی، لی گئی، اور جن کی رپورٹ سامنے آئی 300 سے زیادہ عورتوں کے گھر بیٹا پیدا ہوا، ڈی این اے کیا گیا، ایک بھی پیودا نہیں سی، سارے اس بابے کے تھے. اب آپ بابا کہیں یا شیطان کہیں، جو دل میں آتا ہے کہہ لیں. پندے ہیں، میں تو منڈا ہی لینا ہے، اللہ سے ملا نہیں. ابراہیم علیہ السلام 16 سال کی عمر میں شادی کر کے 86 سال رب سے اولاد مانگے، کسی بابے کے در پہ نہ جائیں. رب دے تو 102 سال کی عمر میں دے، اللہ کی مرضیاں کسی در پہ نہ جائیں.
اور میں اٹھ کر کے شیطان کے پھندوں میں. یہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. سوچ بدلتا ہے, دماغ بدلتا ہے, اور احوال خیالات بدلتا ہے, اور ہم بڑے ایزی ہیں. کیا کچھ نہیں اس چیلنج کے اندر. رسوم اور رواج کو لے لیں. بیٹی کو کہتا ہے ابے دی داڑھی تے نہ جاویں, تو ایدا کرنا ہے, تو کسے کلین شیو نال. سر جی یہ جملے سنے ہیں میں نے بچیوں سے. باپ شیخ الحدیث ہے اور بیٹی کہہ رہی ہے نہیں نہیں اے نہیں ہونا, میں کتے مولویاں دے کر نہیں جانا. بچوں کا یہ موقف ہے, نہیں ابا جی اسی تواڈے والی سوچ نہیں اپنانی. اور میں کئی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں, ملک کے نامور نامی گرامی اہل علم الا من رحم ربی, ان کے بچوں کی جو کیف ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا. جنگ لگ گئی ہے گھر کے اندر. بچے کہتے ہیں بابا یہ کیا ہے, تڑپتے ہیں ماں باپ, شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو, پیغمبر کی سنت. سوچ ایسی بدلی, گمراہ ایسا کیا کہ اولادیں وہاں تک چلی گئی ہیں. میرا رب معاف کرے, بیٹے اوپر سے نیچے کو آتے جا رہے ہیں اور بیٹیاں نیچے سے اوپر کو چلی جا رہی. چڑھ رہا ہے سب کچھ. کون ذمہ دار ہے؟ سمجھیں اس قرآن کو اور اپنے مہربان کو سمجھیں. کہتے جی میں حکم دوں گا یہ تیری تخلیق بدلیں گے. سر جی پتہ ہے کتنی اپلیکیشنز آئی اور کتنے لوگ یہ پچھلے 4-5 سالوں میں جب سے ٹرانسجینڈر کا معاملہ اٹھایا گیا اور یہ 8 مارچ کو خواتین والا میرا جسم میری مرضی پہ باتیں بڑھائی گئی آگے, کتنے ہزاروں لوگ. چیک تو کریں, نادرا کے اندر جا کے پتہ کروائیں جنہوں نے اپنی مرضی سے یہ لکھوایا ہے کہ مجھے لڑکا نہ لکھا جائے, مجھے لڑکی مانا جائے. اور کتنی لڑکی ہیں جنہوں نے کہا کہ لڑکا لکھا جائے. کل میں اپنی عزت کو اپنے ساتھ بائک پہ بٹھاتا تھا نا, تو تب بھی فیل ہوتا تھا یار سمٹ کے بیٹھے سارا کچھ. بڑا ایزی آج کل میرے کے لیے اور آپ کے لیے اسکوٹی. آپ کہیں گے دقیانوسی ہیں. ہم جب کہتے ہیں نا وہ گولڈن کی سے لے کے وہ جو انٹرنیشنل مناپلی کی 3rd ورلڈ میں آنے والی یہ کمپنیاں تھیں, پہلی کمپنی سے لے کے علماء کا آج کی اس آخری NFT تلک جو ہے فتویٰ موجود ہے, فراڈ ہے, دھوکہ ہے, جوا ہے, بچ جاؤ. کہتے تھے مولوی تنگ نظر ہے, اسے آتی نہیں, اسے اصل میں یہ ہے, اسے وہ ہے, اس کو پتہ نہیں انگلش کیا ہوتی ہے, یہ جانتا نہیں حقائق کیا ہے, یہ ڈیجیٹل کرنسی کیا ہے, اس کے پیچھے کرپٹو کیا ہے, اس کے وہ کیا ہے. جب ٹھکتے ہیں نا پھر پتہ چلتا ہے, پھر افسوس کرتے ہیں. مگر اس وقت کا رونا بیکار. پہلے کرے نا ذرا, سوچیں بدلی, آرڈر مانے. مخلوقات کے اندر آگ ہوا پانی مٹی جس چیز کو مرضی لیں, پوجنے والے بیٹھے ہیں, جائیں پتہ کر لیں. ایک ایک چیز کی پوجا, پیسے کی پوجا, سرمایہ کی پوجا, دولت کی پوجا, جو کہا جا رہا ہے امید در امید, دھوکے در دھوکے. حضرات ہماری آنکھیں نہیں اچک لی گئی, ساری رات سکرین پہ رہتی ہیں. قرآن پہ کیوں نہیں ٹکتی؟ کان نہیں اچک لیے گئے, پھندے نہیں ڈل گئے. اگر حق سننا ہو آدھے منٹ میں بور ہو کے اٹھ جاتے ہیں. ایک صفحہ دے دے کسی کو قرآن کے یاد کرنے کا, 3 گھنٹے کی فلم دے دے پرانی اٹھا کے, دیکھ کے نا ساری زندگی نہیں بھولے گا. قرآن کا ایک صفحہ 100 دفعہ بھی یاد کروائیں پھر کہیں استاد جی زبان موٹی ہو گئی ہے, دماغ چ گل نہیں ہوندی. اسے بابے نو بٹھا دو بہا کے وارث شاہ, پھر وہ گن گائے گا کہ کیا بات ہے جناب, کیا بات ہے. کہاں سے آیا یہ چینج, کہاں سے لگی ہے؟ جہاں دماغ ہوتا ہے ہمارے بچوں پہ, جہاں اللہ کی رحمت ہے, کرم ہے, دیتے ہیں بٹھاتے ہیں. ایک پارا یاد کرنا سوکھا ہے, تھوڑے گجراں والے چاہیے جی 29 دن چ. جامع سلفیہ میں میرے کلاس فیلو نے یہ کیا. یہ ادارے جب رب سے جوڑتے ہیں تو پھر فائدہ بھی ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو, آج کے اس موضوع کا مطلب یہ ہے 30 دن 29 دن پورے رمضان کے ہم نے گزارے. لیکن سچی بات ہے, دکھ ہوتا ہے جب میں سروے پڑھتا ہوں کہ سابقہ سروے یہ ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں جو فلمیں ریلیز ہوتی تھیں عید کے دن, عید الفطر کے دن, جب 30 روزے رکھ چکے ہوتے تھے مسلمان, سب سے زیادہ شراب جس دن پی جاتی ہے عید الفطر کا, سب سے زیادہ زنا عید الفطر کے دن. حتیٰ کہ وہ جو نیو ایئر نائٹ ہے نا وہ بھی پیچھے رہ گئی, اس میں غیر شامل ہوتے, اس میں پیور اپنے ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ کس کے شکنجے ہیں؟ کہاں سے اتنی محبتیں بڑھ گئی ہیں؟ شیطان سے اتنے رابطے گہرے کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ ہے سارا کچھ.
یہ ہے سارا کچھ، یہی ہے نا. ہر چیز کو ہڑپ کر گیا، عزت بھی لے گیا، غیرت بھی لے گیا، نگرانی بھی لے گیا، دیوس بنا گیا، ہر چیز لے گیا. شکنجے اتنے ہیں کہ زبان حق بول نہیں سکتی، انگلیاں حق لکھ نہیں سکتی، سارا دن گالیاں، برائی، گندگی، غلاظت، فضولیات، لغویات. ناک کی خوشبو جو ہے وہ پاکیزہ نہیں رہی. قرآن سے اب خوشبو نہیں آتی، حدیث سے خوشبو نہیں آتی. اپنے باپ کی اور جو ماپیاں دی خوشبو سی نا وہ آندی نہیں اولاداں نوں. نہیں تو سچی بات ہے، مجھے نہیں پتا آپ کا، مجھے آج بھی اپنے ابو والی خوشبو کہیں سے نہیں ملتی. ہزاراں جفیاں پا کے ویکھیاں نے، ابے والی خوشبو کتھوں آوے. ماں دا لیڑا پاویں لبڑیا بھی سی نا تے جداں دا بھی وضو کر کے آنا اگے کر دینا پتر حلال ہے. صاف اپنا تولیہ چھڈ کے ماں دے لیڑے ال جانا کہ اسے چی تیری جم پالے تے اتھوں ہی ہے. ماں دی محبت تے ممتا نو ویکھ، اپنی خواہش تے چاہت وال نہ جا. لیکن کہاں سے لاؤں؟ ڈھونڈتی ہیں نظریں، وہ اولادیں نہیں ملتی، وہ والدین نہیں ملتے. شیطان نے شکنجے اتنے گاڑے ہیں. میں اگر کہو تو میں قسم کھا سکتا ہوں، لیکن ضرورت نہیں. باپ اپنے کمرے میں اولادوں کو نہیں لیٹنے دیتا کیونکہ ابا کی اپنی پرائیویسی ہے، اور پرائیویسی نام ہے شیطان سے یاری کا. اماں اپنے کمرے میں بیٹی کو نہیں سونے دیتی الا کہ دونوں ایک دوجے دیاں کہانیاں ہون معذرت نال، یا بالکل شریف النفس ہوں، بسم اللہ، جو ماضی تھا وہی ہے، میرا پتر، میرے تھی، میرے. یہ ایک کمرے میں سونے والے، کل جو اسی میں سارے سوتے تھے، آج بچوں کو ماما مجھے سردی لگ رہی ہے. بابا نہیں، میرا نا یہاں دم گھٹتا ہے. دم نہیں گھٹ رہا، یار بلا رہا ہے، شیطان بلا رہا ہے. شکنجے لگے ہوئے ہیں، یہ بندھا ہوا ہے، یہ مجبور ہے. اس کے یارانے میں گرمی بھی برداشت کر لے گا. ماں باپ کی محبت اور عزت اور چاہت، اللہ اور اس کے رسول کے اندر اس کو اسی کا ٹھنڈا ماحول بھی گرم لگتا ہے. بتا کریں کیا ہو رہا ہے؟ ذہن بدلے. آپ سوچ نہیں سکتے. سر جی زبان گندی، لب و لہجہ گندا، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف شکوک و شبہات دماغ میں ڈالے. اللہ ہندا تے کچھ کردہ نا، اللہ ہے ہی نہیں. کہاں ہے اللہ؟ ملحدین کی سوچ اور فکریں. سر جی اتنے گہرے شکنجے، اگر میں آلات گنوں تو شاید زیادہ ہو جائیں. مجھے اس طرف نہیں آنا، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وار جو ہوئے ہیں اس کے نتائج دیکھیے. پیٹ، سینہ، سینے پہ رکیے 2 منٹ، صرف 2 منٹ. میں چلا جاتا ہوں، آپ یہاں بیٹھ جائیں. صرف بیٹھ کے نا 30 دن 29 دن 28 دن جو علماء ہیں نا، انہوں دے بارے نا لوکاں دی رائے لے لو. اللہ دی قسم ہے پتہ لگ جائے گا. ہر بندے نے اپنی ایک سوچ، اور وہاں دین کے نام پہ کچھ اٹکا ہوا ہے. میں ایک جگہ تھا، سر جی آپ اس کو جو مرضی نام دے لیں. سارے علماء کو پرسنل جانتا ہوں، مغرب بھی پڑھ کے گئے، عشاء بھی پڑھ کے گئے، لیکن انہوں نے راستے میں جہاں پڑھی ان میں بھی شامل تھا. جنہوں نے پروگرام رکھا تھا ان کو دین کے نام پہ کچھ شکنجے میں ڈال گیا. سر جی اج جن مولوی تے قاری تے خطیب ہوندے انہوں چیک کریا جی نماز کنے نے پڑھی. بیٹھ گئے، اکیڈمی میں لے کے آتے، جائے نماز بچھا ہوا ہے، جائے نماز بچھا ہوا ہے، خود بچھایا ہے. خطیب کو کھانا شانا کھلاتے، سٹیج پہ لے جاتے، واپس آتے، پھر اسی اکیڈمی میں لاتے. 2 منٹ پاجی کوئی چاہ شاہ باقی نہیں، میں جانا ہے. آخری خطاب میرا تھا تو مجھے کہتے جی ایک دکھ دا اظہار کرنا، باقی انہوں تو اسی نہیں کیتا. کی ہے اسی اس لیے اج جلسہ رکھیا سی تے اج تو بعد اسی جلسہ نہیں کرانا. میں نے کہا جی جلسہ کیوں رکھا تھا؟ کہتے جی مولوی چیک کرنے سے. میں نے کہا اللہ آپ کی نیت مبارک کرے، مولوی چیک ہو گئے نا. مولوی چیک ہو گئے جی، کسی ایک نے بھی نماز نہیں پڑھی. میں نے کہا واقعی نہیں پڑھی، تسی اگلے سال جلسہ نہ کرا. جی میں چلا گیا. مجھے لوگ کہتے ہیں ان کو بتانا چاہیے تھا. میں نے کہا وقت بتائے گا. جو بھی علماء شریک تھے میں نے فون کیا، میں کہ پاجی اج تو بعد آپ نے جب بھی آنا ہے کسی بھی پروگرام میں وضو کر کے نہ تے ہاتھ منہ نچوڑنا نہیں، بندیاں دے اوتے پانی دے قطرے ڈگن تے لنگ کے نہ سیدھی محراب چ سب دے سامنے آ کے نماز پڑھنی، لوکاں نوں پتہ لگے.
اللہ نے فرض اسی لیے کہا ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے آ جا، حالانکہ دکھاوا تو منع ہے، لیکن دنیا دیکھیں، محلے والے دیکھیں، گلی والے دیکھیں، سارے اکٹھے لوگ دیکھیں یہ فرض پڑھ رہا ہے، تو پڑھ کے بھی آیا ہے تو پھر بھی پیچھے نہیں بیٹھنا، ساتھ مل، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی آپس میں لڑائی ہے۔ اب آئیے اس طرف، ذہن میں کیا بیٹھا ہوا تھا، فلٹر کیا لگایا تھا؟ جو کام رب کے تھے وہ بندوں نے پکڑنے شروع کر دیے، غیبت یہیں سے شروع ہوئی ہے، چگلی یہیں سے شروع ہوئی ہے، شیطان کے ہتھ کنڈے لڑانے کے لیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ نے کہا تھا من خبب امرأة علی زوجها فلیس منا۔ اسی رمضان میں جو مجھے سب سے زیادہ فون آیا، پتہ کس گل تے آیا؟ میرا بندہ کسی اور نل سیٹ ہے، پروفیسر صاحب مینو اجازت ہے میں ہوں کسی دوجے پاس ہے، مردوں کا ابھی کل جمعے کا سر جی میں نے اپنی مسز کو کہیں اور دیکھا، میری اس کے گھر اس کی میرے گھر، تیری اس کے در اس کی تیرے در۔ کون کر رہا ہے؟ جس نے گھر سے اجازت دی۔ اور دوسرے نمبر پہ جو سوال آیا ہے، میری مسز اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے، میرے مسلک میں ہے کہ گھر میں بیٹھے مسجد میں نہیں جائے، میری مسز کہتی ہے میں نے مسجد میں بیٹھنا ہے۔ اور خواتین کے فون آتے ہیں، جی الگ خیمہ لگانا ضروری ہے، ایک خیمے میں 2 عورتیں نہیں رہ سکتی۔ لڑکوں کے فون، ایک خیمے میں 2 لڑکے نہیں بیٹھ سکتے۔ کیا ہے یہ؟ میسج جاتا ہے ہوں سوکھے جے نا میرے کو کروں باہر۔ اور یہ موبائل، یہ آفت، یہ آزمائشیں 8 دن 7 دن 9 دن 10 دن کھلے ہو کے آسانی سے رابطہ کر سکیں گے؟ گھر والے روکتے ہیں، کام پہ نہیں جانا پڑے گا، یہاں سے آگے بڑھیں گے۔ عبادت گاہ کے اندر بھی، اعتکاف جیسی عبادتوں میں، نماز کے اندر، روزے کے اندر، حج کے اندر، زکوٰۃ کے اندر، بیت اللہ کے اندر، کیا ہے یہ مسئلے؟ کس کے شکنجے ہیں؟ یہ سبق حضور نے پڑھایا تھا، قرآن نے پڑھایا ہے۔ آپ نے تو کہا تھا من خبب امرأة علی زوجها فلیس منا، جو کسی کی عزت پہ ڈورے ڈالے وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ یہ کس کے ہیں؟ کافروں کو تو چھوڑ دیں، ہم مسلمان ہیں۔ کون لوٹے گا؟ کون لوٹائے گا؟ کون آئے گا؟ سینے تنگ، غیبتیں پیٹ کی طرف آ جائے مولانا، عام لوگوں کو چھوڑ دیں، حلال کھانے والوں کا ذکر کریں۔ کتنی سوچیں ہیں، حلال حرام پوچھنے والے لوگ ہی ختم ہو گئے، اب نہیں پوچھتے۔ ہن پتہ کی کہندے نے، نیٹ تے فلانے دا جیڑا نا جی او دا ریویو پیا، او مولانا تواڈے تو بہتا جاندا ہے اس نو، لہذا تانوں پتہ ہی نہیں، تسی کی جانو؟ سر جی جس چیز کے پیچھے بیک نہیں، جس کی حقیقت نہیں، وہ دھوکہ ہے، وہ فراڈ ہے، وہ دغا ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، یہ رسید ہے، اتنا سونا بینک میں پڑا ہے، آئیے آپ کے پاس بڑے دلائل ہوں گے، آنکھیں بند کر کے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جس کو پہلے دن شریعت نے حرام کہا، ہم نے بولا، اب کہتے ہیں استاد جی نہیں تسی تے جدو سپیکر آیا سی اینو ادو بھی حرام کیا سی۔ سر جی اسی اینو اج بھی حرام کہنے ہاں، اگر اے حرام کما دا باعث بن جائے، میرے ہمسائے کے کان دکھیں، تکلیف پہنچے، یہاں سے گالی جائے، غلط پیغام جائے، میں اپنا اوپر کا سپیکر نہیں چلاتا، مجھے بھی زندگی گزر گئی ہے، میں اوپر کا سپیکر استعمال نہیں کرتا۔ جو سننے آئے ہیں، جن کو طلب ہے، آرزو ہے، جو بیٹھے ہیں، میری آواز ان تک رہے، مجھے باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں سوشل میڈیا پوری دنیا میں جائے، گندگی پوری دنیا میں جائے، شیئر زیادہ سے زیادہ ہوں، اور جو ہے وہ ملینوں میں ہوں، ویوز اتنے ہوں، ٹھیک ہے وہاں اجازت ہے وہ گندگی جو مرضی بولے، لیکن نہیں اتلے والے سپیکر نہیں چلاونے۔ کیوں؟ اذان نال ساڈے بچے ڈر جاندے ہیں، اذان سے ہمارے یہ رپٹ درج ہوئی ہے، ہم سائے نے کروائی ہے، یہ سپیکر بند کروایا جائے، اذان نہیں ہونی چاہیے۔ میری بیوی اور میرے بچے دہل جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ بسم اللہ جی۔ پیٹوں کے حوالے سے ذرا سوچیں، کون کون سے کھانے ہیں حلال حرام امتیاز کے بغیر؟ کیا بیٹی کے ٹھمکے کا کھانا ابا جی کے لیے جائز ہے؟ کیا بیوی کی چھاتیاں دنیا دیکھے، شوہر ساتھ کھڑا ہو کے دکھائے، اور نام رکھا جائے فیملی ویلاگنگ؟
دنیا تو تیار بیٹھی ہے، ساڈی دیکھ جاؤ، اپنی بکھا جاؤ. یہ کس کے شکنجے ہیں؟ مجھے شرم آ رہی ہے، میں غیرت سے زندہ ڈوب کے مر رہا ہوں. میں ایک اشتہار پڑھ رہا تھا، ماضی کا پاکستان میں، آج کا نہیں. سر جی پچھلی صدی کے 3 اشرے ابتدا کا کہ شہر لاہور میں ایسی سوسائٹیز تھیں جہاں جوڑے جاتے تھے میاں بیوی. ماسک آج کی ایجاد نہیں ہے، تب کی ایجاد ہے. منہ پہ پہن کے بیویاں چینج کی جاتی تھی. میں اصطلاح نہیں بولنا چاہتا کہ کیا ہوتا تھا. یہ شیطان. اپنی چکھاؤ دوجیاں دی چک کھاؤ. کیا یہ تکاثر ہے؟ کیا یہ کلمہ ہے؟ کیا یہ نکاح ہے؟ کیا یہ غیرت ہے؟ کیا یہ عزت اور آبرو ہے؟ بھرے پڑے ہیں ہمارے فارم، دور دراز علاقوں میں بنے. چھاپا پڑ گیا، پکڑے گئے، منتھلی ندی پکڑے گئے. اس کے بعد جو ہوا نتیجے نکلے دنیا کے سامنے. نہیں ہوا تو اللہ کی سپرد، چل رہا ہے، سب چل رہا ہے. یہ ہاسٹل کی لائف غیرت کی لائف ہے. وہ بیچارہ ایک مولوی پھس گیا جڑا کہندا ہے ڈانس کر دی پئی ہے. انہوں بھی برا لگ رہا جڑا کروا رہا ہے، انہوں بھی برا لگ رہا جڑی کر رہی ہے، انہوں بھی برا لگ رہا جڑی حاجی صاحب دی تھی پڑھن گئی ہے. کیا لیا؟ جاب کے لیے، دنیا کے لیے. سر جی ایک ایک نمبر لی بچیاں نو کتھے کتھے نچنا پیندا، میرا رب معاف کر دے. کہاں کہاں سے گزرتی ہیں آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. صرف ایک گل ہے، مسجد میں نہیں جانا، اعتکاف نہیں بیٹھنا. حالات ٹھیک نہیں ہیں. گجرا والا کی انارکلی میں حالات ٹھیک ہیں، بھرے بازاروں میں بھیڑ میں حالات ٹھیک ہیں، بسوں کے اندر حالات ٹھیک ہیں، فلائٹوں میں حالات ٹھیک ہیں، میلوں ٹھیلوں پہ، عرسوں پہ، رش میں، ناچ میں، دھمال میں حالات ٹھیک ہیں. مسیطے نہ جان دیا جائے. مولوی بیٹھا ہے. اصل میں اسلام کی بات نہیں نہ کہہ سکتے. جو بھی بات کرنی ہوتی ہے مولوی آسان نشانہ ہے، کہہ لیں، رگڑ دیں اور پھر اچھال دیں. لے آئیں مارکیٹ میں. جتنا کچھ ہو رہا ہے نا جناب آپ کے سایہ عاطفت میں، اگر یہ کہیں مسجد میں اس کی مثال ملی ہوتی تو آپ پر میں کہاں ہوتا ہے. آخری گزارش، یا سلام. سر جی واپس لوٹیے. میں بہت کچھ ہے لیکن میں کہہ نہیں سکتا. جو بھی چیز آپ کو مشکوک دکھے اور آسان دکھے اور بڑی اچھی لگے اس میں چارمنگ ہو، پتہ کیجیے گا پیچھے کوئی نہ کوئی. یہ جتنی فری کالیں تھیں کیا دیا انہوں نے ہمیں نہیں پتا. ہم کہتے تھے چل یار ضروری پیسہ لانا ہے. کل ایک کال دے اتے اینے، لیکن غیرت تو ہوتی تھی نا. پتا ہوتا تھا کہ میرے اتنے پیسے اتنے کٹ رہے ہیں، چلیں یار مجھے مناسب سی بات کرنی. لگا کے پیکج دے کے پوری رات کے سہولتیں. کس کی بیٹی ہے؟ کس کا بیٹا ہے؟ میرا ہی ہے. بیٹی بھی میری ہے، عزت بھی میری ہے، گھر بھی میرا ہے، پیٹ بھی میرا ہے. اور شکنجوں میں کیا پھنسا؟ شرمگاہ. وہ شرمگاہ جو عزت کے لیے تھی، جو پیشاب پکھانے کے لیے تھی، جو نسل بڑھانے کے لیے تھی، جو چھپانے کے لیے تھی، جو حیا تھی، جو غیرت کا نشان تھی، جس کا جواز صرف نکاح تھا. میں لفظ نہیں بول سکتا. مجھے رشتے کے لیے جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ میری دعا سلام بڑی ہے، پتہ ہے آج کل کس بات پہ آ گئے ہیں؟ معذرت کے ساتھ سر جی میں جملہ بولتے ہوئے زندہ زمین منہ کھولے میں ڈوب جاؤں. آج کل کہتے ہیں سر جی کو 100 لب دو. اگے گڈی لب دے سی، ہن بڈھی لب دے. یہاں تک نوبت آ گئی ہے. اور میجر شادیاں، ادھر شادی ہوتی ہے، فجر ابھی اذان نہیں ہوتی، فون آتا ہے سر جی میں بیگم کو طلاق دے رہا ہوں، کرپٹ ہے. اپنی گارنٹی دے، تو کرپٹ نہیں ہے. آگے سے بیوی نے لفظ بولے، کہتا میں نے قرآن پہ حلف مانگا. انہیں کیا لایا قرآن؟ تم ہی ہاتھ رکھ تو میں بھی رکھنا ہے. میں کیا رکھے ہی. پھر کہندا استاد جی یہ تو اگو بحث والی گل ہوئی نا، وہ کرے تو بحث، میں کروں. لفظ بولا بیوی نے یہاں، میں کروں تو کہتا ہے سالہ کریکٹر ڈھیلا ہے. کون ہے؟ بھائی بہن ہے، آدم کی اولاد ہے. پاؤں کی چال کو لے لے. کس کی چال ٹھیک ہے؟ چلن ٹھیک ہے. شکنجا کس کا ہے؟ جکڑ کے نہیں رکھ دیا. کہاں کہاں لے گیا، کہاں کہاں پہنچے. رب کے لیے
وہ ایک کڑی گئی سی کتے تے کسی نے پوچھ لیا سی اور سنا سلیمو تو کتھاں کتھاں گئی ہیں جے فرشتیاں نے قبر چ پوچھ لیا او کتے کتے گئے ہیں کیڑے کیڑے در تے رلے ہیں توحید کا در چھوڑ کے موتی چھوڑ کے اللہ کو چھوڑ کے رحمان کو چھوڑ کے شیطان کے پیچھے چل کے لے گیا تھا نا یاروں کو بدر میں چلو چلو میں تواڈے نال ہاں جب دیکھا سامنے کہتا جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا چلو یا سلام تم اپنے گھر میں اپنے گھر وہ چھوڑ کر کے مروا کے 70 ان کے اور قیدی کروا کے سائیڈ پہ ہو گیا سر جی سانو رلا کے رول کے یہ سائڈ تے ہو جاندہ جے قیامت والے دن بھی انہیں کہنا میں باہمت نہیں سی پڑھیاں تو اڑے ہاتھ نہیں سی پڑھے میں تو تانوں صرف دسیا سی اللہ کے لیے واپس آ جائے ابھی بھی لوٹے بیٹے بیٹیاں لوٹے عزتیں لوٹے بزرگ لوٹے اور دیکھیں اپنے دشمن سے بچے چالیں بڑی گہری ہیں جال بچھے ہوئے ہیں جس کا نام ہی نیٹ ہے اور کیا ہوگا جال انشاءاللہ مجھے اللہ سے بڑی امید ہے جی اج اسی اس موضوع نو درد دل نال موضوع نہیں درد سمجھ کے چنیا تو جڑے سنن رہے ہیں جتنے تک آواز پہنچے کم از کم ہمارے اندر تو چینج ہو سکتی ہے ہمارے اندر تو چینج آ سکتی ہے اللہ سے دعا ہے میرے مالک جو کہا ہے جو سنا ہے قطعاً مقصد کسی کو ہٹ کرنا نہیں تھا اللہ میں اس میں خود سارے کا سارا ننگا ہوں میں اسی سوسائٹی میں رہتا ہوں میں بڑا سوچ سمجھ کے لفظ بولنے کی کوشش کی ہے پھر بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے برا لگا ہو تو اللہ کے لیے معاف کیجئے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہی کچھ ہے اللہ ہمیں ان شکنجوں سے ان پھندوں سے بچائے رحمان ہماری پیشانیوں سے پکڑ کے ہمیں اپنا کر دے اقول قولی ھذا